مٹی سے پتلے کو بنایا، بنانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے پتلے میں روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد میں اب جب روح ڈالی تو روح ڈالنے کے بعد میں شیطان جھلس گیا، اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ آج جیسے کچھ لوگوں کے جھنڈا لگانے پر پیٹ میں درد ہوتا ہے، ویسے ہی حضرت آدم کے پتلے پر روح ڈالنے پر شیطان کے پیٹ میں درد ہوا۔ اس نے کہا نہ ڈالی جائے وہ مالک، قرآن نے فرما دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر۔ سجدہ کرنا شروع کیا آدم کو، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ آدم کی توہین نہیں، میرے رب کے فرمان کو توڑ دیا، رب کے فرمان کو توڑ دیا، ادھر رب کے فرمان کو توڑا، پروردگار عالم نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا۔ اللہ نے حضرت آدم کے پتلے میں روح ڈالی، ڈالنے کے بعد حضرت آدم کو انسان بنا دیا۔ آدم نبی، انسان، آدم نبی، آدم نبی، آدم نبی اور انسان۔ اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم تیار ہوئے۔ اب حضرت آدم تیار ہوئے تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو حضرت آدم کی پشت میں لا کر کے رکھا۔ زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ ٹاپک ختم ہو جائے، اس کے بعد آتا ہوں اصل گفتگو پہ۔ لا کر کے رکھ دیا پشت میں نور، بولو کہاں پر، بولو زور سے بولو، پشت میں نور لا کر کے رکھا۔ فرشتے پیچھے ہیں، کہاں ہیں فرشتے؟ پیچھے۔ حضرت آدم کہتے ہیں مالک فرشتے پیچھے ہیں۔ حضرت آدم نے کہا مالک فرشتے پیچھے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب کا نور تیری پیٹھ میں ہے۔ عرض کیا مالک اتنا خوبصورت نور ہے، اے مولا اس نور کو میرے ماتھے میں لا کر کے رکھ دے۔ اللہ نے آدم کا نور، اللہ نے آدم کی پشت سے نبی کا نور نکالا، آدم کی پیشانی میں لا کر کے رکھ دیا۔ اب جو فرشتے آدم کے پیچھے تھے، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے پیچھے تھے، حضرت آدم کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم اب اگر دائیں جاتے ہیں فرشتے دائیں جاتے ہیں، حضرت آدم بائیں جاتے ہیں فرشتے بائیں جاتے ہیں، حضرت آدم پیچھے مڑتے ہیں فرشتے سامنے آتے ہیں۔ عرض کیا مالک کبھی فرشتے پیچھے ہیں، کبھی فرشتے آگے ہیں، کبھی فرشتے دائیں ہیں، کبھی فرشتے بائیں ہیں، مالک وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا آدم تمہیں معلوم نہیں میں نے اپنے نبی کے نور کو تمہاری پیٹھ میں رکھا تو فرشتے پیچھے تھے، اب پیشانی میں رکھ دیا فرشتے آگے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے کہا مالک اتنا خوبصورت نور ہے، اب میرے رب نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا مالک میں تیرے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان زور سے بولو سبحان اللہ۔ بڑا پیارا جملہ دوں گا الحمدللہ۔ ان لوگوں کے منہ پر تماشا ہے جو کہتے ہیں انگوٹھے نبی کے نام پر نہ چومو، بھر کے تماشا مارنا ان کے منہ پر اور جا کر کے بتا دینا ظالمو۔ اللہ رب العزت نے نور نبی کی پشت سے نکالا تو ماتھے میں رکھا، اور جب پیشانی میں رکھا تو فرشتے سامنے آ گئے۔ اب جب سامنے آ گئے تو عرض کیا مالک اتنا خوبصورت نور ہے تو میں تیرے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نبی کے نور کو حضرت آدم کی پشت سے نکال کر کے ماتھے میں رکھا، پیشانی سے نکال کر انگوٹھوں کے ناخن میں لا کر نبی کے نور کو رکھ دیا۔ اب حضرت آدم نے نبی کے نور کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں پہ لگا لیا۔ آج محبرے کہتے ہیں نبی کے نام پر انگوٹھا چوم لینا شرک ہے، ہم کہتے ہیں ظالم انگوٹھا چومنا تیرے باپ کی بدعت نہیں ہے بلکہ میرے باپ آدم علیہ السلام کی سنت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دنیا سبق سکھاتی ہے تو کس کو ایمان والا؟ آج سبق سکھا رہی ہے کس سے؟ تو ہمیں۔ میرا نبی ربیع الاول کی 12 تاریخ، ایام جاہلیت کا زمانہ، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں نبی نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے نبی نے ہمیں؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، پھر تو روزے جزا، اور کیا چاہیے؟ ارے جھولی بھر کر میرے سرکار نے کہا اور کیا چاہیے؟
یہ ذات اللہ نے میرے نبی کی بنائی ہے، لیکن آج ظالم اسی نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرا نبی ربیع الاول تاریخ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت بنو ہاشم گھرانے میں قبیلہ قریش کے اندر حضرت آمنہ کے وطن پاک سے زمین پر تشریف لے کر کے آیا۔ اللہ اکبر، ایام جاہلیت کا زمانہ، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ میرے آقا زمین پر آئے، بچیوں کا دفن ہونا بند ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کیا دیا ہے، کیا دیا ہے، کیا دیا ہے؟ ارے کیا نہیں دیا ہے تمہیں؟ کون سی چیز میرے نبی نے تمہیں عطا نہ کی ہے؟ خدا کی قسم، تمہاری وراثت کا حق دیا مصطفیٰ نے، تمہاری ریاست کا حق دیا مصطفیٰ نے۔ وہ تمہاری بچیاں جن کو پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جا رہا تھا، ان بچیوں کو زندگی جینے کا حق دیا میرے نبی نے۔ اور 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے کر کے ایک بیوہ کو زندگی جینے کا حق دیا میرے مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں کیا دیا مصطفیٰ نے؟ اگر مصطفیٰ نے کچھ نہ دیا ہوتا، عمر نہ بولتے، عثمان نہ بولتے، صدیق نہ بولتے، عثمان ذو النورین نہ بولتے، مولا کائنات نہ بولتے، سعد ابن ابی وقاص نہیں بولتے، سعید ابن زید نہیں بولتے، سعد ابن ابی وقاص نہیں بولتے، کوئی نہیں بولتا، لیکن بولے ہیں۔ صدیق بولے آقا صداقت تمہارے لیے دیا ہے نبی نے تبھی تو بولے۔ اگر نبی نے نہیں دیا ہوتا تو ابو جہل نے آ کے بولا تھا تم بدصورت ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ابو جہل نے آ کر کے بولا تم بدصورت، نبی نے فرمایا صدقتا یا ابا جہل۔ ابو جہل تو نے سچ کہا، ہاں حدیث پاک ہے وہ، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقوم فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث لما لم تسمعوا انتم آباؤکم ولا ابناؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حدیث نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں ایسے دجال پیدا ہوں گے، ایسے ہی ہوں گے، اور آج ایسے ہی دجال ہے۔ بتاؤ، ایک مومن ہو کر ایک کلمہ پڑھانے والے، کلمہ پڑھانے والے کا ثبوت کلمہ پڑھنے والوں سے کلمہ پڑھنے والے لے رہے ہیں، ہے نا؟ حضور کی ولادت کا ثبوت کلمہ پڑھانے والے کا ثبوت کلمہ پڑھنے والوں سے کلمہ پڑھنے والے ہی لے رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ اکبر مسلمانوں۔ حضرت صدیق اکبر، ابو جہل آیا، نبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا بڑے بدصورت ہو۔ نبی نے فرمایا صدقتا یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ عقیدے کی حفاظت تمہارے ہاتھوں میں، عقیدہ مضبوط، ایمان مضبوط، اور ایمان مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی نبی ہمارے ہیں اور قبر میں بھی نبی ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی نبی ہمارے ہیں۔ اور تم بدصورت، نبی نے فرمایا صدقتا یا ابا جہل۔ چلا گیا مسکراتا ہوا۔ صدیق اکبر آئے، ایمان دیکھو، نظر دیکھو، سوچ دیکھو، فکر دیکھو، جذبہ ایمانی دیکھو۔ صدیق اکبر نے نبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نے کہا آقا میں نے آپ سے اگلوں کو بھی دیکھا، پچھلوں کو بھی دیکھا، یا رسول اللہ میں نے سب کو دیکھا پر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ زور سے بولو، سبحان اللہ۔ نبی سے محبت کرنے والے بولو زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے سب کو دیکھا مگر آقا آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے بھی زور سے بولو سچ کہا۔ جب نبی نے یہ فرمایا صدقتا یا ابا بکر تم نے سچ کہا ابو بکر، تو ماتھا پکڑ لیا آقا۔ ابھی ابو جہل آیا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ بدصورت، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا،
میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ تو نے سچ کہا. ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ میرا نبی مسکراتا ہے, صدیق اکبر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے صدیق جاننا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا آقا اس نے بدصورت کہا تھا, آپ نے کہا خوبصورت. میں سوچتا ہوں کہ بات تمہارے ذہنوں میں اتر جائے. اس نے کہا بدصورت, آپ نے کہا سچ. میں نے کہا خوبصورت, آپ نے کہا سچ. اے اللہ کے نبی بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق میں آئینہ ہوں, آئینہ, اور آئینے میں جو اپنی شکل دیکھتا ہے اس کو ہو اسی کی نظر آتی ہے. اس نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا جہالت کا سردار بنا ہے, تو نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا. اللہ نے صداقت کا نمبردار بنا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا بات. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ شان میرے نبی کی ہے. آج ہم کہتے ہیں ملا کیا ہے؟ اگر کچھ نہ ملا ہوتا صدیق اکبر کچھ نہ بولتے, عمر کچھ نہ بولتے. صدیق نے کہا آقا صداقت تمہارے لیے, عمر نے کہا آقا عدالت تمہارے لیے, عثمان نے کہا آقا سخاوت تمہارے لیے. اللہ اکبر. لیکن بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ کسی نے کہا یہ تمہارے لیے, کسی نے کہا وہ تمہارے لیے. آقا میں غلام ہوں آپ کا, اپنی جھولی میں محبت کے چند پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آقا کسی نے کہا یہ تمہارے لیے, وہ تمہارے لیے. لیکن احمد رضا کہتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں سبا تمہارے لیے, بدن میں رچا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آقا تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, سما کو سمک وسیع کا روا تمہارے لیے. وہ چلے کہ باغ پھلے, کہ پھول کھلے, کہ دل ہو بھلے, اے لبا کے تلے سنانے کھلے. آقا رضا کی زبا فقط تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ شان میرے نبی کو عطا فرمایا. لیکن حضرت آج ہم لگے ہیں ڈھکوسلے بازی میں. ہاں اب اصل موضوع پہ میں آتا ہوں. آج لگ گئے ہم ڈھکوسلے بازی میں. آج ہم سے پوچھا جائے ہماری قوم کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. آج سب سے زیادہ بدنام اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ آج سب سے زیادہ بدنام قوم مسلم. ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے قول, مصطفیٰ کی حدیث, مصطفیٰ کے راستوں کو چھوڑ دیا ہے. کیا مصطفیٰ کے راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آج اللہ نے بیٹیاں تمہارے گھر میں بھی عطا فرمائی ہیں. آج میری قوم کا نوجوان حضرت زناکاری کے چکر میں پڑ چکا ہے. آج میری قوم کا مسلمان زناکاری کے چکر میں پڑ چکا ہے. اور ایسا زناکاری کے چکر میں میرا نبی مسجد نبی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی آئے اور نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے, مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اتنا سنا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ. اللہ پر نبوت والی زبان کھلی ہے. صحابہ صحابی رسول بیٹھے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا پوچھتے ہو, اب پوچھو. عرض کیا آقا مجھے زنا کی اجازت دیجیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا زنا کرنے کی. عرض کیا ہاں. میرے نبی نے فرمایا تم کسی کے گھر میں زنا کرنے کی نیت سے جا رہے ہو, اگر تمہارے گھر میں کوئی زنا کرنے کی نیت سے آ جائے تو تمہارا رویہ کیسا ہوگا؟ عرض کیا آقا سینے پر چڑھ کر کے جان لے لوں گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس طرح سے بہن کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے اسی طریقے سے کسی کی بیٹی یا بہن کی عزت اس کے دلوں میں بھی ہوگی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا او صحابی رسول جب کوئی کسی کے گھر کی طرف زنا کرنے کی نیت سے جاتا ہے تو خالی نہیں جاتا, اپنے گھروں کا دروازہ دوسروں کے لیے کھول کر دکھایا. آج ہم برباد ہیں. آج ہماری قوم
میں برباد ہے. کس لیے؟ آج پیسہ آ جائے, آج گڈیا آ جائے. مجھے ایک بات تو بتاؤ, فرعون کے پاس پیسہ نہیں تھا, حمان کے پاس پیسہ نہیں تھا, شداد کے پاس پیسہ نہیں تھا, نمرود کے پاس پیسہ نہیں تھا, اتنا پیسہ تھا اگر ان کی صدیاں بھی کھاتی, لیکن صدیوں تک ختم نہیں ہو پاتا. لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ, جو پیسہ تمہاری عزت نہ بچا پائے, جو پیسہ تمہارا ایمان نہ بچا پائے, جو پیسہ تمہاری زندگی نہ بچا پائے, جو پیسہ تمہاری خلوت نہ بچا پائے, جو پیسہ تمہاری جلوت نہ بچا پائے, جو پیسہ تمہاری عزت نہ بچا پائے, جو پیسہ تمہارا معاشرہ نہ بچا پائے, جو پیسہ تمہارا خاندان نہ بچا پائے, اس پیسے کی اتنی اہمیت دی ہے کہ آج جو بھی کچھ ہے وہ پیسہ ہے. رب کا قول یاد رکھ, اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, میں انسان کو بھوکا اٹھاتا ضرور ہوں, بھوکا سلاتا نہیں ہوں. یاد رکھنا یہ زندگی رب کی ہے, تو رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے چلا جا, اللہ تیرے رزق کا انتظام کرتا چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں مر گئے آج ہم. آج سب سے زیادہ بیکار ہماری قوم نظر آ رہی ہے. ہاں صحیح بات ہے حضرت, یہ حقیقت بات ہے. میں نے ایک کو دیکھا 56 سال کی عمر میں کہا حضرت میرا رشتہ کروا دو. 56 کی عمر میں. میں نے کہا کیوں بھائی, پہلے سے مر گیا تھا تو کیا. 56 کی عمر میں کہہ رہا میرا رشتہ کرا دو. تو کہتا ہے حضرت رشتہ تو ہو جائے گا, پیسہ بہت ہے میرے پاس. تو میں نے کہا پیسہ ہے تو 25 میں کیوں نہیں ہوا, 30 میں کیوں نہیں ہوا, 40 کی عمر میں کیوں نہیں ہوا. آج 56 کی عمر میں کہتا ہے میرا نکاح کرا دو. آج میری قوم کی بچیوں کے ساتھ میں جو زناکاریاں ہو رہی ہیں نا, اس کی وجہ صرف یہی ہے, ہم نے اپنی بیٹیوں کو 40 سال کے کر کے جوان کر کے گھر میں رکھا ہے. اے بے غیرت قوم کے بے غیرت مسلمان, یاد رکھنا یہ بیٹیاں تیرے گھر کی امانت ہے, یہ بیٹیاں تیرے گھر کی عزت ہے. اگر ان بیٹیوں کا محافظ تو نہیں ہوگا تو یہ دنیا تو پٹے کھینچنے والی بنی ہے. یہ دنیا تیری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہ کر پائے گی. اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت تجھے کچھ خود کرنی ہے, اور کس طرح سے کرنی ہے. آج میری بیٹی اسکول جاتی ہے حضرت, چھٹی کا ٹائم اسکول کا 3 بجے کا ہے, اور بیٹی گھر میں آ رہی ہے 6 بجے. کس کا حق ہے پوچھنے کا, میرا ہے تمہارا, کس کا ہے؟ اگر یہ باپ نہ پوچھے گا تو پھر کون پوچھے گا. اور یاد رکھنا مصطفیٰ نے فرمایا ہے ایک عورت کتنوں کو لے کے جائے گی, 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. یہ تیرے اور میرے گھر کی بیٹیوں کے ہی بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے. خدا را اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر. تیری بیٹی کے پیر میں جو چپل نہیں تو نے نہیں دی ہے, تیرے گھر میں کسی نے نہیں دی ہے, بھائیوں نے نہ پہنائی, باپ نے نہیں پہنائی, ماں نے نہیں پہنائی. اگر وہ چپل بیٹی کے پیر میں ہے, ایک مرتبہ تیرا پوچھنے کا حق ہے, اے بیٹی ذرا یہ تو بتا, یہ چپل جو میں نے نہیں دی ہے وہ تجھے لا کر کے کس نے دی ہے. اگر یہ باپ نہ پوچھے تو کون پوچھے گا. آج ہم مر گئے کس لیے, آج ہماری ناک اونچی ہو جائے, آج ہماری ناک اونچی ہو جائے, آج ہماری ناک اونچی ہو جائے. ہم نے ناک کے چکر میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے. بیٹا رننگ کے میدان میں اترتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹے کچھ بھی ہو جائے ناک رہنا چاہیے, نک کے رہنا چاہیے. نک کا یہ رہے گا تو میری عزت رہے گی, یہ رہے گا قوم مجھے سلام کرے گی, یہ رہے گا لوگ مجھے اٹھ کر سلام کہیں گے. میں کہتا ہوں ناک کی بڑی پرواہ ہو گئی تجھے, لیکن میرے رب کو تو ذرا سن لے. تو آج ناک کی پرواہ کرتا ہے, میرا رب فرماتا ہے اگر ناک بچانا ہے تو رب کی بارگاہ میں آ, اسی ناک کو رب کی بارگاہ میں رگڑ, کیونکہ جب تک تو ناک رگڑے گا نہیں مقام عطا ہوگا نہیں. ناک رگڑنا یہ تیرا کام ہے, اور مقام عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہو جائے. سمجھ میں نہیں آتا ہے. آج ہمارے گاؤں میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے حضرت, ہم نے دیکھا جنازے میں پیچھے پیچھے لوگ ہنستے ہوئے جاتے ہیں, ہے نا, ہنستے ہوئے جاتے ہیں جنازوں کے اندر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ اوپر اپنی عزتوں کی حفاظت کر۔ آج ہم نے قوم میں دیکھا اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کو جب قبرستان لے کر کے جاتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو دھکا مکی کرتے ہوئے بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ مارتے ہوئے بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹھٹا بازی کرتے ہوئے بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے ہوئے بھی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی جنازے میں جا رہا ہے، کم سے کم زبان پر درود پاک کے نغمات کو سجا لے۔ تو جنازے کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کم سے کم اس زبان پر حضور کا نام رکھ لے۔ سبحان اللہ زبان پر کہہ دے، ماشاء اللہ زبان پر کہہ دے، الحمدللہ زبان پر کہہ دے۔ تیرا اور میرا اور ان علماء کا سب کا یقین ہے اور ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہو تو رب کا نام لیتا چلا جا۔ یہ زندگی تیری ہے، اللہ نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے، حضور کا ذکر کرتا چلا جا۔ رات کو سو تو حضور کا ذکر کر کے، صبح تو اٹھ تو حضور کا ذکر کر کے، کھا تو نبی کا ذکر کر، پہن تو نبی کا ذکر کر، چلے تو نبی کا ذکر کر، اٹھے تو نبی کا ذکر کر۔ جب تیری زندگی کا کونا کونا حضور کی حدیث کے تحت ہوگا، تیرا بولنا حضور کی نبی کی حدیث کی تحت، تیرا چلنا نبی کی حدیث کی تحت، تیرا کھانا نبی کی حدیث کی تحت، تیرا سونا نبی کی حدیث کی تحت، جب تو پورا مکمل نبی کرتا ہوا غلام نبی بن جائے گا، دنیا سے جائے گا، زمانے والے دیکھیں گے اور کائنات میں پر اعلان برسرے عام ڈنگے کی چوٹ پر بولیں گے لوگوں دیکھو یہ دنیا سے گیا ہے، تو اسٹار کی محبت میں نہیں، اگر گیا ہے تو مدینے والے احمد مختار کی محبت میں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزارو تو ایسے گزارو، آخری لمحات میں الحمدللہ میں اپنی گفتگو کروں۔ بہت اچھا پیغام ہے، بالکل انشاءاللہ عمل کریں گے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 12 بج گئے، ٹائم جتنا ملا تھا مکمل ہو گئے، وعدے کے مطابق حضرت، اور 5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ بہت اچھا بول رہے ہیں ماشاء اب الحمدللہ جتنی دیر بولوں گا میں اپنی محبت میں بولوں گا، اب جتنا بولوں گا آپ کی محبت میں۔ 10 منٹ بولوں یا 5 منٹ، لمٹ ہے 10-15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مالک تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اے پروردگار اس نبی کی ولادت کے صدقے میں آج ہم نے کیا کیا ہے، آج ہماری بچیاں بے حیا ہو گئی ہیں، پردہ ہماری بچیوں کے اوپر نہیں ہے، اور ہماری قوم بھی اتنی چالاک نہیں ہے۔ آپ مولانا صاحب کیا بات کر رہا ہو یار، وہی پرانی باتیں اکھڑ کے لے کے آ گئے، وہی پرانی بات نہیں بتاؤ، کوئی نہیں بتاؤ، نہیں بتاؤ، پرانی پہ تو من کر لے پہلے۔ ارے قرآن پرانا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن پرانا، اور کتنا پرانا؟ آج سے 1446 سال پہلے پرانا ہے۔ قرآن پرانا، حدیث پرانی، اسلام پرانا، دین پرانا، نماز پرانی، لیکن آقا نے جو آج سے 1440 سال پہلے کہہ دیا وہ آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور دنیا والوں یاد رکھو اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے، دنیا سے جاؤ تو دنیا سے وہ انمول ہیرے چن کر کے چلے جاؤ، تاکہ دنیا والا کہے یہ دنیا میں رہتا تھا تب بھی نبی کی محبت میں رہتا تھا، اور دنیا سے گیا ہے تو کسی اور کی محبت لے کے نہیں بلکہ مدینے والے محمد کی محبت سینے میں لے کر کے گیا۔ وہ نغمات لے کر کے جاؤ، میرا نبی، میرا آقا، میرے پیغمبر نے تمہیں جو قصیدے دیے ہیں ان پہ عمل کرو۔ آج جوا ہماری قوم میں، جواری ہماری قوم میں، جنازے میں جا رہے تو ہنس رہے، ٹھٹے مار رہے ہیں، بھائی کیوں؟ تو لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے ہم مرنے والے کو اس کا گھر دکھانے جا رہے ہیں، اس کا مقام، اس کی قبر دکھانے کے لیے۔ تمہاری حیثیت، میری حیثیت، تمہارا اسٹیٹس ہے یا میرا اسٹیٹس ہے کہ ہم مرنے والے اس کو گھر دکھا دیں؟ یاد رکھنا ہم مرنے والے کو اس کا گھر نہیں دکھاتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مرنے والا ہمیں ہمارا گھر دکھانے کے لیے قبرستان لے کر کے جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے دیکھ پیارے آج جس جگہ میں جا رہا ہوں کل اس جگہ تجھے بھی آنا پڑے گا۔ کیوں چھوٹا تیری مسجد ویران ہے؟ آج سب سے زیادہ حضرت اگر رو رہے تو مسجدوں کے امام،
خدا کی قسم یہ بات صحیح ہے، کیونکہ تم نے دیے 5,000، تم نے دیے ہیں 8,000. تیرے گھر میں بچے کی منگنی کرنے کے لیے کوئی آ جائے تو تیرے پاس میں 1.5 لاکھ روپے تیار کھڑا رہتا ہے. تو میاں نے رکھا ہے یہاں، آ تو جائے، ایک پھونک لگے گی کہ 1.5 لاکھ ہضم، اور مرغے کی ہڈیاں دروازے کے باہر پھینکتا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ تو صحیح، اللہ نے جن کو دین کا رہنما بنایا ہے، اللہ نے جن کو مسلک کا پاسبان بنایا ہے، اللہ نے جن کو تیری بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، تو کچھ بھی نہ کر، کم سے کم جمعے کی نماز پڑھنے جا تو جانے کے بعد کم از کم اپنے امام کے ہاتھ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اگر محبت سے 100 روپے بھی مسافر میں اس کے ہاتھ میں دے کر کے چلا آئے گا، تیرے غلوں پر ڈاکہ تو نہیں پڑے گا، تیرے گھر میں ڈکیتی یا چوری نہیں ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس غریب کے بچے کے اسکول کی فیس جمع ہو گئی تو اس غریب کے بچوں نے اگر کچھ کھا لیا تو میرا پیغمبر فرماتا ہے خدا کی قسم جب تیرا پیسہ کسی غریب کے حلق سے اتر کر اس کے پیٹ کا لقمہ بنتا ہے، نبی فرماتے ہیں غریب بعد میں مسکراتا ہے، مدینے والا بعد میں مسکرا جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیغام دینے کے لیے مر گئے ہم، یہ پیغام دینے کے لیے آگے پھوٹ گئی ہے ہماری عقلیں، مر گئی ہے ہماری. فرمایا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میرے بھائی بس آخری لمحوں میں اپنی تقریر کو گفتگو کا اختتام کرنا، نصیحت یہی کرنا تھی کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کرو. بیٹیاں تمہاری، کل کو تمہاری بیٹی یا تمہارے بیٹے سے سوال نہیں ہوگا. آج جب بچپنے کی حالت میں بیٹا ہوتا ہے نا، اور اگر باپ کے سامنے گالی دے دو تو میرا بیٹے نے گالی دی ہے، آج تو میرا بیٹا بول گیا ظالم، آج دوسرے کو گالی بک رہا ہے، کل جوانی کی حالت میں جا کر تجھے گالی بکے گئی. بھول گئے؟ آج جب آپ 70 سال کا ہوتا ہے اور بیٹا 40 سال کا، تب روتا ہوا آتا ہے مولانا فاروق صاحب کا حضرت تعویذ بنا دو. کیوں؟ بیٹا بگڑ گیا، بیٹا بگڑا بیٹا تو بگڑ گیا تھا پہلے. اگر تو نے سنبھالا ہوتا تیرا بیٹا کبھی نہ بگڑتا، مگر تو نے دنیا میں اس کو ترانے کس کے سکھائے؟ بیٹا وہ دیکھ سلمان خان ناچ رہا ہے، وہ دیکھ بیٹا وہ ہیرو ناچ رہا ہے، وہ دیکھ بیٹا وہ ناچ رہا ہے. بیٹا آج اس کی فلم آ گئی، آج اس کا میچ آ گیا، آج اس کا IPL آ گیا، آج اس کا یہ آ گیا، آج اس کا آ گیا. تو نے دنیا سکھائی اپنے بیٹے کو. خدا کی قسم اگر تو اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کے پیغام سکھاتا، اگر تو بوڑھا ہوتا خدا کی قسم، اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے سواری کا اہتمام نہ ہوتا، اگر یہ بیٹا وفادار ہوتا تو سواری کی ضرورت نہ پڑتی، کاندھوں پر بٹھا کر اپنے باپ کو ڈاکٹر کے قریب لے کر کے جاتا اور دنیا والوں کو بتا دیتا. قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَكُمْ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کا احسان ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا، کل میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، زمانے والے مجھے وفادار کہیں گے اور میدان محشر میں فرشتے جنت کے حقدار کہتے ہوئے نظر آئیں گے. مگر نہ وہ پیغام ہم نہیں مناتے، نہ وہ پیغام سکھاتے. بس اپنی آئی گوی روش پر چلو، جو ملے اس کو لے لو، نہ حرام دیکھو نہ حلال دیکھو، بس جتنا آئے بھرو جیب میں سمیٹو اور چل میرے بھائی، بس ہو گیا ہمارا کام. دنیا دنیا تک محفوظ رہے گی. اور وہ ہے نا حدیث پاک ہے نا کہ دنیا کنیز سے لاتا، دنیا ہے نا جب دنیا، یہ حضرت آدم کے پیشاب کرنے کی جگہ ہے، حضرت آدم کے پیشاب کرنے کی جگہ ہے.
جس کو آج تم نے اور ہم نے اپنا سرمایہ سمجھ لیا کہ یہی ہے جو کچھ ہے، اس کے بعد ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ السجن المومن و جنت الآخر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تیری جنت دنیا نہیں ہے، تیری جنت کو اللہ نے عقبہ میں تیار کیا ہوا ہے، تو اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی محبت میں گزار دے۔ خدا کی قسم نبی کی محفل میں بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، تو مصطفیٰ کا وفادار سپاہی بن جا، پروردگار عالم تجھے جنت کا حقدار بنا۔ سبحان اللہ۔ بولو آج سے نمازیں چھوڑیں گے ہم؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نمازیں چھوڑیں گے؟ زور سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نمازیں چھوڑیں گے؟ ہم نے جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ نمازیں 5 وقتہ پڑھیں گے۔ حضرت دیکھو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اٹھائے نماز کے لیے، اگر ان سے بھی ایک آ جائے شادی کے لیے رشتہ لے کر کے جائے تو کہتے ہیں ہاں جاؤ۔ نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ نماز پڑھیں گے؟ اب ہاتھوں کے نیچے رکھو، نیچے رکھو ہاتھوں کو۔ اور آج کے محفل میں نے سنا کہ حضرت بہت ٹائم سے یہاں جلسہ بند ہو چکا تھا، ہاں کافی ٹائم کے بعد میں یہاں جلسے کا افتتاح ہوئی ہے۔ آج کے جلسے سے ایک نیا پیغام، نئی بات، آج کے جلسے کا پہلا مشن، آج کے جلسے کا پہلا مشن، کتنے مصطفیٰ کے غلام ایسے ہیں جو مصطفیٰ کی محبت میں، اور ربیع الاول شریف آنے والی ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائے ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ آج اپنے چہرے پر داڑھی رکھائیں گے؟ چہروں پر ہمیں ہاتھ اٹھا کر کے قریب کر کے لانا چاہتا ہوں، جتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے قریب آ جائیں۔ بچے ہاتھ نہ اٹھائیں، میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں، بچے اپنے ہاتھ نیچے رکھیں۔ جو 14-15 سال کا بچہ ہے اس سے بھی کہہ رہا ہوں وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھایا اگر اٹھانا چاہتا ہے۔ 1 سال سے لے کر کے 10 سال کے بچوں تک ہاتھ نیچے رکھنا، اور 10 سال کے بعد میں تم سے کہتا ہوں اٹھاؤ نبی کی محبت میں ہاتھ۔ کون داڑھی رکھنے کے لیے نہیں آ رہے؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو، جتنے لوگ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جتنے لوگ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک عالم دین کی زبان بول رہی ہے، اللہ کی قسم میں نہیں بولتا، نبی کا فرمان بولتا ہے، تم دنیا میں مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ، چہرے پر مصطفیٰ کی سنت کے سجا لو، تم یہاں مصطفیٰ کی سنت کو سجاؤ گے، ادھر مصطفیٰ جنت میں تمہارا محل سجاتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی سنت کو سجائیں گے؟ اٹھائے ہاتھ، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ پڑھو، ماشاءاللہ۔ آج جلسے میں ہاتھ اٹھایا، خدا کی قسم یہ ہاتھ اب نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد آ رہا تھا، ہاتھ اٹھانے والے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھانے والے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک نعرہ بنتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چچا اب کچھ نہیں بچا، آپ کی ہاتھ اٹھانے والے کھڑے ہو، بیٹھ جائیے، آپ جو نبی کی محبت میں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا داڑھی کے لیے، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اٹھ کے لڑکاؤ۔ آئیے آئیے، اور کون نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھانے والا؟ جلدی آئیے، ماشاءاللہ جلدی۔ نوجوان ہیں، ارے ماشاءاللہ، ارے بھائی کیا بات۔ آج دیکھ تو کون نبی کی محبت میں ہاتھ کو اٹھائے گا؟ آج دیکھنا چاہتے ہیں کتنی محبت ہے تمہیں اپنے نبی سے، آج ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور قاری فیضان، تم نے بلانے پر مجھے کوئی احسان نہ کیا، بلکہ میں آج اس گاؤں کی زمین پر یہ لکھ کر کے جاؤں گا، اگر ان 5 لوگوں نے داڑھی رکھا لی تو خدا کی قسم اللہ ان کی داڑھیوں کے صدقے میں مجھ گناہگار کو جنت میں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، سرکار کی آمد، مختار کی آمد۔ اراکین کمیٹی اور تمام لوگوں کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ آج کا پروگرام کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ نوجوان کامیابی کی دلیل بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا بھئی، ارشد بھائی جواب نہیں، مگر میں بھی یہاں ہی رہتا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، دیکھ لوں گا میں بھی پاس۔ اور ہاں ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑو، سب لوگ ہاتھ پکڑو۔ تمام علماء کرام دیکھ رہے ہیں کہ ان 5 لوگوں نے الحمدللہ ایک عالم دین کا ہاتھ پکڑا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اگر کل کو یہ داڑھی مڈاتے ہیں اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے، کل میدان محشر میں میں بھی یہ کہنے کا حقدار ہو جاؤں گا، مالک تمام لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھوایا تھا، اس کے بعد میں بھی یہ عمل نہ کر پائے، اور اگر یہ جہاں داڑھی رکھ گئے تو خدا کی قسم مجھے میرے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، داڑھی رکھنا اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، شریعت مطہرہ کو دل سے سجانا، یہ تمہارا کام ہے، اور
تمہیں جنت عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ یہ پروگرام کامیاب ہو گیا، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے نبی کا شجرہ مبارک پڑھ لیں، اس کے بعد میں تقریر کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے میرا نبی، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ زور سے بھائی کو والو، او ساؤنڈ سسٹم والو، تھوڑی آواز بڑھاؤ اور ایکو بڑھاؤ۔ ایکو کم کرنا، آواز اتنی بڑھانا جتنا برداشت کر سکے۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ اسی انداز میں بولو، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم، دنیا کے سب سے پہلے نبی۔ زور سے بولو، آدم، حضرت آدم۔ شجرہ کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، شجرہ کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ اپنے باپ داداؤں کی تعریف تو بڑی اچھل اچھل کے کرتے ہو، آج نبی کی تعریف دیکھتا ہوں کتنی اچھل اچھل کے کرو گے۔ ارے بات اور بتاؤ، یہ مصطفیٰ کی محبت ہے جو ہم لوگ 1.5 گھنٹہ چیخ چیخ کر کے بول لیتے ہیں مائک میں، اور ہماری آوازیں سلامت رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی کی محبت کا صدقہ ہے، ورنہ تم 10 منٹ بغیر حضور کے ذکر کے 10 منٹ چیخ کے دکھا دو۔ بھائی صاحب ڈاکٹر کے پاس میں جاؤ گے بھاگتے ہوئے، کوئی ایسی گولی دیتے جس سے کھل جائے۔ لیکن یہ نبی کی محبت ہے جو آوازیں الحمدللہ آج 10 دن ہو گئے بولتے بولتے، اور آنے والے 10 دن تک لگاتار بولتے رہیں گے الحمدللہ۔ آوازیں ایسی تپیا کی طرح پھاڑتی ہوئی نکلتے رہیں گی مائک کو، اس لیے کہ ہم کسی دنیا دار کا قصیدہ نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو مدینے والے احمد مختار کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشی کے بیٹے لمک لیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے شالک کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے نارو کے بیٹے تاخر کے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو گے جب میرے پھیپڑے پھٹ کے زمین پہ گر جائیں گے تب بولو گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشی کے بیٹے لمک لیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے شالک کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے الحیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے ابا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر تیار رہنا، ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، اس لیے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم السلام۔